آپ خود وکیل ہیں, تھوڑا سا اگر جوڈیشری کا مجھے بتائیں کہ ہم نے اکثر سننے میں آتا ہے جی 40,000 کیسز پینڈنگ ہیں, اتنے کیسز پینڈنگ ہیں, اور ابھی تک ابھی ریسنٹلی کراچی کا ایک واقعہ ہوا, آئی ڈونٹ نو جب تک ہم یہ پبلش کرتے ہیں کیا اس کی اپڈیٹ ہوگی, نتاشا والا, بیرسٹر فہد ملک والا ہوا, جو تو ایزی ہے وہ سارا. ابھی تک ہمیں اس طرح کی کوئی سزائیں نہیں نظر آتی ہیں. بیچارے عام غریب آدمی, آپ عدالتوں میں چلے جائیں, جو عدالتی ہمارا نظام ہے, ہاؤ کین وی فکس دیٹ؟ بیرسٹر فہد ملک میں کنوکشن ہوئی ہے, آئی بلیو دے ور ہینڈڈ ڈیتھ پینلٹی. نور مقدم کیس میں کنوکشن ہوئی, ہینڈڈ ڈیتھ پینلٹی. شاہزیب خان قتل کیس میں کنوکشن ہوئی, پینلٹی ملی. جو پینلٹی کنوکشن کے بعد ملی ATA سے, اس کے اندر سب سے پہلے جو 302 کے اندر سزا ملی تھی وہ خاندان نے کمپاؤنڈ کر دی, پوسٹ کنوکشن عدالت نے سزا دے دی تھی. اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے کہا بیکاز بیچ میں مچ لیٹر ایک اوور آرچنگ ججمنٹ آیا غلام حسین کیس کا سپریم کورٹ کا, جس میں ٹیررزم کی ڈیفینیشن چینج کی, اس کا ایک ڈیریویٹو فائدہ پہنچا شاہ رخ چتوئی کو کہ اس کا جو کیس اور کیس کے فیکٹس تھے وہ ٹیررزم میں فال نہیں کرتے, تو اس لیے سزا ہی 302 کی بچ گئی اور وہ خاندان معاف کر چکا تھا. دیٹ از وائی ہی کیم آؤٹ. جہاں ناانصافیاں ہوئیں وہ ناظم جھوکیو کیس ہے, جہاں ناانصافیاں ہو رہی ہیں نصر اللہ گڈانی کیس ہے, جہاں یہ آپ کے پیپلز پارٹی کے وڈیرے MNA انوالوڈ ہیں. نتاشا والے کا آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور نتاشا کیس کی جس کی آپ بات کر رہے ہیں, دس کیس دیکھیے ابھی تو 14 دن انویسٹیگیشن کے مکمل نہیں ہوئے. میں 2 کام کروں گا, نہ میں ابھی بیٹھ کے آپ کو بولوں گا کہ کیس برباد ہے اور تباہ ہے, اس کیس میں کوئی سزا نہیں ہوگی, یہ بات غلط ہے. کیس انڈر انویسٹیگیشن ہے. آئی ول ویٹ فار دا پولیس ٹو پٹ اپ دیئر انویسٹیگیشن اینڈ دین آئی ول سے کہ پولیس نے اپنا کام صحیح کیا ہے کہ نہیں کیا. نہ میں یہ بولوں گا کہ جی یہ جو خاندان ہے یہی پوسٹر بوائے یا پوسٹر گرل ہے معاشرے کی ساری برائیوں کا, تو ہم بیٹھ کے پتھر مارتے ہیں اور ڈیمونائز کرتے ہیں نتاشا اور اس کی فیملی کو. کرائم ہیز بین کمیٹڈ, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. بہت قیمتی جانوں کا نقصان ہوا ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. انہوں کو لا کو فیس کرنا ہے. اگر ہمیں آگے جا کے نظر آتا ہے کہ جی لا کو ابیوز کیا گیا, انٹیمیڈیشن ہے فیملی کی, وکٹم فیملی کی, ان پہ دباؤ ہے, ان کو پش کیا جا رہا ہے کہ آپ سیٹل کریں, گھر سے باہر نہ نکلیں, یا ان کو اپنے جو موجودہ زندہ لوگ رہ گئے ہیں آس پاس ان کی لے کے جان کی فکر ہے, تو ڈیفینیٹلی پھر ہم وہ بات کریں گے. بٹ ہمیں ان چیزوں کے اندر دیکھیے یہ بڑا ایزی ہوتا ہے کہ قوم کسی چیز کو لے کے جذباتی ہے نا, تو تھوڑا سا چٹکی یوں کر کے کاٹ دو تو آپ بھی اس چکر میں وائرل ہو جاتے ہو. آئی آلویز ٹرائی ٹو ایکٹ and promote sanity and rationality even in the most troubling times, though it may not be the most popular opinion. ٹھیک ہے, because بات ہوئی ہے نا جو اپنا جوشیلی جو بات ہوتی ہے, خون کھولانے والی, جو گرمانے والی جو بات ہوتی ہے, مزہ تو وہ دیتی ہے. اور یہ کہنا کہ نہیں ذرا صبر کرو, ذرا دیکھو پولیس کیا کر رہی ہے, اس میں کون ہے, ارے چھوڑو یار پولیس کچھ نہیں کرے گی, کیونکہ آلریڈی اتنی مایوسی پھیلی ہوئی ہے. بٹ وی ایوری ٹائم, in order for the system to improve every time we have to give the system a chance to show it can improve. So I hope that as long as this family is willing to pursue the case is pursued. As long as they're willing to seek a conviction, she is convicted. اب اس کیس میں پہلے بھی کچھ ایسے offenses ایڈڈ ہوئے ہیں جس میں compoundability نہیں ہے. PPC 279 میں معافی نہیں ہو سکتی, گو سزا صرف 2 سال ہے. خون کے اندر ان کی اب رپورٹس آ گئی ہیں کہ جی بینڈ سبسٹنسز ہے. کچھ میڈیا آؤٹلیٹس نے یہ بھی کہتے ہیں پبلش کیا کہ آئس کرسٹل میتھ نکلی ہے, میٹافینائن. اس میں آپ کا اب جو کہ 2022 کی ترمیم کے بعد کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹنسز 1997 ایکٹ ہے, اس کا بھی اطلاق ہوتا ہے, بیکاز ناؤ ایون یوز اینڈ کنزمپشن از اے کرائم اینڈ اب آفٹر دا 2022 امینڈمنٹ. اور آپ کا پروونشل موٹر وہیکل آرڈیننس کا اطلاق ہوتا ہے نا. دیز آر دوز آفینسز جس کے اندر خاندان کی معافی نہیں چلتی. بٹ نیتوں کا فقدان یا نظام کا فیلئر یہ ہے کہ ناظم جھوکیو کیس میں جو 2 بڑے کرائمز چارج ہوئے ہوئے تھے جام اویس کے اوپر, جام کریم کو تو ویسے ہی انہوں نے انویسٹیگیشن میں نکال دیا, وہ تو ایک بڑی کرپشن تھی. بٹ جام کریم جس پہ پولیس نے کہا بھائی اس کو تو نہیں نکال سکتے, کسی ایک بھائی کو تو ڈالنا ہی پڑے گا, تو 2 بڑے کرائمز تھے. ایک قتل تھا 302 اور دوسرا تھا آپ کا کڈنیپنگ. کڈنیپنگ از کنسیڈرڈ اے کرائم اگینسٹ دا اسٹیٹ. کڈنیپنگ کمپاؤنڈیبل اوفینس نہیں ہے, اس سے معافی نہیں ہوتی. مگر جب خاندان سیٹل کرنے گیا تو ملزم کے وکیل نے بولا کہ سر ساتھ میں کڈنیپنگ بھی معاف کر دیں. ریاست کے وکیل نے بولا ہاں سر نو آبجیکشن آپ بھی کر دیں. اور جج نے بھی کہا اچھا مجھے تو کچھ نظر ہی نہیں آتا بھائی, میں تو اندھا ہوں, قانون ہوں نا, کر دیتا ہوں معاف. تو وہ اوفینسز جو قانون کے تحت معاف بھی نہیں ہو سکتے, سپریم کورٹ کے بقول معاف نہیں ہو سکتے, وہ بھی معاف کر دیے گئے. کڈنیپنگ بھی معاف کر دیا. اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا سپریم کورٹ یا عدالتوں نے؟ کون جائے گا اپیل میں؟ میں اس میں NCHR کو, ایک حکومت کا ادارہ نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس,
اس وقت انہوں نے وہ فیصلہ لے لیا، چونکہ پی ڈی ایم حکومت بنی نہیں تھی تو پیپلز پارٹی کا پریشر نہیں تھا، تو انہوں نے اس وقت ایک اپلیکیشن فائل کر دی ہائی کورٹ کے اندر وچ از اسٹل پینڈنگ ہیئرنگ، جس میں ہم ایز اے تھرڈ پارٹی یہ چیز کورٹ کی نالج میں لانا چاہ رہے ہیں کہ سر یہ تو مس کیریج آف جسٹس نہ ہو، مگر عدالت آگے سے یہ کہہ دیتی ہے او بھائی آپ لوگ اور تو کسی کیس میں نہیں آئے، NCHR والے اس کیس میں کیوں آئے ہو؟ تو عدالت بھی تو امبولڈن نہیں کر رہی نا کوئی پازیٹیو چینج اس طرح کی بات کر کے، جس کو بھی پتہ نہیں کبھی کبھی کیا لگتا ہے کہ ایز اف وہ کوئی خدا کا تحفہ ہے ہمارے لیے، اور وہ ملازم نہیں ہے ریاست کے اور ان کا کام نہیں ہے خدمت کرنا، اور وہ بھی مائی لارڈ سن کے نا لارڈ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ مائی لارڈ لفظ سے بھی بڑی نفرت ہے مجھے، نہ ہمارا کلچر ہے یہ، نہ ہمارا دین ہے یہ، نہ ہماری ورثہ ہے یہ، تو آپ جناب کہہ کے بات کر لیجئے۔ مائی لارڈ کہہ کے بھی نا کبھی کبھی وہ بالکل اوور لارڈز ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ۔